अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का लेक्चर नंबर 6, आयात सूरह बकरा 14 से लेकर 18 तक, यानी 5 आयात 14, 15, 16, 17 और 18। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. वइज़ा वाव को इश्माम करेंगे, होंठों को गोल करेंगे। ई अलिफ ज़ेर ई, इसको लंबा नहीं करें। व ई ज़ाल यानी नो के ज़बान को ऊपर वाले जो 2 दांत हैं सनाया उलिया उनके ऊपर लगाना है, अंदर वाली साइड पर। व ई लक़ू क़ौफ़ को थोड़ा सा पुर करना है और फिर अल्लज़ीना की लाम के साथ मिलाना है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू, कालू के ऊपर जो है वाव के ऊपर मद है, मद मुनफसिल है, थोड़ा इसको लॉन्ग करेंगे, लंबा करेंगे, 2.5-3 अरब जितना लंबा करेंगे। क़ालू आमन्ना यानी मीम की ये मन्ना, आ मन्ना मीम और नून इसको
دو نونیں ہیں آمن نا، تو اس کو ادغام جب کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ادغام کی صورت میں ایک حرف کو دوسرے میں ڈالتے ہیں تو تشدید آتی ہے، لہذا آمنا اس طرح پڑھیں گے۔ ایک مد ہے نون کے بعد الف، ایک مد۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، یہ تو سمپل ہے، خلو آسان ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى یہ بھی سمپل ہے، شیا شین آگے یا آگے ہے قا، قا کا مخرج تا اور قا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تے اور توئیں، اس میں قا کا مخرج شاید پہلے بھی میں نے بتایا ہے، تو اب بھی بتا رہا ہوں کہ قا کا مخرج جو ہے اوپر والے ثنایا اولیا، اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں اس کی جڑ میں، جڑ کے اوپر لگانا ہے نوک زبان کو اور پشت زبان تالو کی طرف لے جانی ہے، یہاں پر یہ قا کا مخرج ادا ہوگا، یعنی لیکن تے جو ہے وہاں پر زبان لگائیں گے اور پشت زبان تالو کی طرف نہیں جائے گی، سمپل ادا ہوگی تے، جس طرح ہم کہتے ہیں تا الف با تا، وہ سمپل ہے، لیکن وہیں پہ زبان کی نوک لگے گی لیکن پشت زبان تالو کی طرف جائے گی اور یہ پر ہو کر نکلے گا مخرج۔ اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، آگے مد منفصل ہے تو مد کرنی پڑے گی، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اِنَّا ایک، یہ بھی وہی اسی طرح اِنَّا یعنی یہاں پر ادغام ہے، معکم عین کو تھوڑا حمزہ سے جدا کریں گے، معکم نہیں پڑھیں گے بلکہ معکم حلق سے، آگے انما اسی وجہ سے ادغام ہے اور تشدید ہے، انما نحن مستہزئون، مستہزی ہا، یہ جو ہا جو ہے یہ آخری حلق والی ہا ہے، ایک ہوتی ہے حلبے والی ہا اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہارٹ والی ہا، تو یہ جو ہے مستہزئون، اللہ، آگے اللہ کی لام کو پر کریں گے، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی لام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کی لام کو پر کریں گے، وَإِلَّا ورنہ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے، جس طرح پڑھا تھا نا بسم اللہ، وہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے، تو ہم وہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جب اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر اللہ کی لام کو پر پڑھنا پڑے گا۔ اللہ یستہزئ، اب یہاں یہ ہے یستہزئ، حمزہ کے اوپر پیش ہے، یا جو ہے یہاں پر ایسے سمجھیں کہ یہ پایا یہ کرسی اس کی بن رہی ہے، یعنی حمزہ کو بٹھانے کے لیے، ورنہ اس میں یا کا کوئی رول کوئی کردار یہاں پر نہیں ہے، فقط ایک کرسی ہے کہ مثلا جس طرح انسان کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، اصل انسان ہوتا ہے، کرسی اس کا اس کو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اسی طرح یعنی حمزے کو بٹھانے کے لیے کہ کس چیز کے اوپر حمزے کو بٹھائیں تو یہ اس کا بنیاد بن جاتی ہے، تو یستہزئ نہیں پڑھیں گے، یستہزئ حمزہ کے اوپر پیش، یا کو پڑھنا نہیں ہے، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ ہو گیا، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، آگے لام کو لمبا کریں گے، واو سائلنٹ ہے، یعنی واو کو پڑھنا نہیں، اولا نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ضلالہ واد ہے، وہ زلالہ زلالہ نہیں پڑھنا، ضلالہ، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اندر والی جو داڑیں ہیں، یہ جو زبان کا کنارہ ہے دائیں یا بائیں سائڈ اس پر لگانی ہے، 4 یا 5 داڑوں پر لگائیں گے تو وہاں پر ضاد ادا ہوگی، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، اب یہ دیکھیں
فما ربحت تجارتہم، یعنی تا کو تا میں ادغام کیا تو اس وجہ سے تجارت کی تا پر تشدید آ گئی، ورنہ اگر یہ ایسا نہ ہو تو ایسے پڑھیں گے فما ربحت تجارتہم، پھر تا کے اوپر تجارت کی تا کے اوپر تشدید نہیں آئے گی۔ فما ربحت تجارتہم، اب ہم نے ایک ہی تا پڑھی ہے، فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کمثا یعنی نوک زبان کو اوپر والے سامنے والے دونوں دانتوں کی آخر پہ لگانا ہے، جڑ میں نہیں بلکہ نوک پر، وہاں سے سا ادا ہوگی۔ کمثل الذی استوقد، قاد قاف کو پر کریں گے، قد نارا، نارا را کو پر کریں گے، اور یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وقف کیا تو پھر دوبارہ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فلما کی فا سے شروع کریں۔ فلما، یہاں یہ اس لیے کہ نارن، اگر ہم نے یہاں وقف نہ کیا تو یہاں اس وجہ سے یہ نیلا ہے کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے، اخفا غنہ کریں گے، یعنی کمثل الذی استوقد نارا فلما، ناک میں آواز کو پیدا کریں گے، تو اس وجہ سے ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہیں پہ وقف کریں گے تو فا کو سمپل پڑھیں گے، پھر وہاں اس کو لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اضاء، فلما ادغام، فلما دو میم ہے، ایک میم بن گئی، ادغام ہو گیا، اور فلما میم کے بعد الف کے اوپر مد ہے، مد اضاءت کے حمزہ کی وجہ سے ہے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله، باللہ اللہ کی لام کو پر کریں گے، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یعنی یوب با یہ ساکن ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی یوب با جو ہے کیا ہے، یہ ساکن ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، یعنی جنبش دیں گے، وائبریٹ کریں گے۔ فی ظلمات لا يبصرون، صم بکم عمی فهم لا يرجعون، یہ ہے صم، یہ صاد کے بعد دو میم صم من، یعنی یہاں پر تشدید ہے کیونکہ یہاں ادغام ہے، اس وجہ سے یہ لائٹڈ ہے۔ بکمن، بکمن کی تنوین کے اوپر جو ہے یہاں اظہار کرنا ہوگا، اظہار کا مطلب ہے ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی ہوگی، یعنی صم، اور دوسری بات ہے صمن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب بھی ہوگا، صمن بکمن نہیں پڑھنا بلکہ صم بکمن، صمن نون کو میم میں بدلنا ہے کیونکہ آگے با آئی ہے، اس وجہ سے یہاں اقلاب کریں گے، صم بکمن یہاں اظہار کریں گے، بکمن عمیون نہیں پڑھیں گے، بکمن عمیون ایسے پڑھیں گے۔ آگے عمیون کے بعد عمیون، یون کے اوپر جو ہے وہاں ہم اخفا کریں، غنہ کریں گے، عمیون فہم، عمیون تنوین ہے، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، لہذا ہم یہاں پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور جب وہ یعنی منافقین مؤمنین سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں
تو کیا کہتے ہیں؟ قالو انا معکم، تو اپنے شیاطین سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو فقط مذاق کرنے والے تھے، یعنی مومنین سے ہم تو فقط ٹھٹھا مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ویمدہم، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی گمراہی میں، یعمہون، وہیں پہ وہ کیا ہیں؟ سرگرداں اور حیران ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا، یعنی خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں ہے نفع مند، سود مند ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مثلہم، ان کی مثل، ان کی نمونہ، یعنی ان کی مثل اس انسان جیسی ہے کہ جس نے آگ کو بھڑکایا ہو، فلما اضاءت، پس جب آگ نے ما حولہ، اپنے ارد گرد کو روشن کیا، تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو لے لیا، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، لا یبصرون، جس میں وہ ہدایت کے راستے کو دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ تین صفات، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹتے نہیں ہیں اور لوٹیں گے نہیں۔ یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں اب اس آیت نمبر 14 سے 18 تک تفسیر علماء کے بیانات آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ آیت نمبر 14 سورہ بقرہ میں منافقین کی 5ویں خصلت، یعنی استہزاء، تحقیر، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، حقیر جاننا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں 2 طرح کے سلوک، رویے کا فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب منافقین مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، گویا صرف رسمی ملاقات ہوتی ہے، فقط نام کی ملاقات ہے، اشتیاق نہیں ہوتا۔ یہاں سے پتہ چلا مومن اور منافق کا ملنا جو ہے وہ کوئی شوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک رسمی راہ و رسم ہے، بلکہ اس میں کوئی شوق والی بات نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، جب اپنے دوستوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، جنہیں شیاطین کہا گیا ہے، خلو الی شیاطینہم، یعنی ان کے جو شیاطین منافقین ہیں، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو دل سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ادھر مومنین کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہاں دل سے نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مومنین کا تو مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کا تمسخر کرتے تھے، ہم ان سے 2 نمبری کیا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد ایسے افراد ہیں جو شیطانی صفت جیسے غرور ہے، مکاری ہے، فریب ہے اور فساد، یہ جن میں پایا جاتا ہو ان کو شیاطین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان کی صورت میں ہیں لیکن حقیقت میں شیطان جیسے ہیں۔ کیوں؟ شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان کا تو اصل نام عزازیل ہے۔ شیطان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں خصائل رذیلہ پائے جاتے ہیں، یعنی غرور ہے، یعنی امام المستکبرین، جو شیطان کو امام المستکبرین کہا جاتا ہے کہ متکبرین کا امام اور پیشوا ہے۔ تو اس وجہ سے جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ معیار ہے، کلی معیار قرآن مجید نے بتا دیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ
قرآن مجید اس زمانے کے لیے نہیں تھا فقط، قرآن مجید نزول سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی 2 نمبر ہے، یعنی غرور، مکار، فریب اور فساد برپا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی منافق ہے اور وہ شیطان ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایسے انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا ہے جو ان صفات کے حامل ہیں۔ استہزاء کی حقیقت، استہزاء یعنی مذاق، تمسخر کرنا، استہزاء یعنی تحقیر، دوسروں کو چھوٹا یا کم تر سمجھنا، بے وقت سمجھنا، یہ عمل زبان یا طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور ایک شیطانی اور مذموم یعنی قابل مذمت اخلاقی صفت ہے۔ اگرچہ مسلمان بھی کبھی کبھار ایک دوسرے سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن وہ عام انسانی کمزوری یا خوش طبعی کے تحت ہوتا ہے، نہ یہ کہ مومن ہونے کی وجہ سے۔ یعنی مومن سے مذاق کرتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ مثلا ایک خوش طبع انسان ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، تو وہ مزاح و مذاق جو ہے وہ مومن کے ساتھ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جبکہ منافقین کا استہزاء کرنا خالصتاً مومنین کے ساتھ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کا تمسخر خدا، رسول اور آیات الہی تک پہنچتا ہے۔ مومن پر مذاق کرنا یعنی کیا؟ مومن یعنی جو ایمان لایا اللہ پر، رسول پر اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ مومن۔ اور مومن سے مذاق کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ گویا کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، رسول اللہ سے مذاق کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات سے مذاق کر رہا ہے، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا ہے۔ مومن اور منافق کے استہزاء میں اور تمسخر میں فرق وہ بھی ہے۔ مومن اگر کسی کو ہنسی یا مذاق کا نشانہ بنائے بھی تو وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی دنیاوی سبب سے ہوتا ہے، لیکن منافق وہ اس میں استہزاء واضح نفاق اور دشمنی کی علامت ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ ذکر ہوا کہ خداوند بھی ان منافقین کا استہزاء کرتا ہے، لیکن وہ استہزاء دراصل ان کے اعمال کا الٹ کر کے ان پر عذاب کی صورت میں لوٹانا ہے۔ نہ یہ کہ خدا اپنی طرف سے کچھ کرتا ہے، نہیں، ان کے اعمال کا کیا دھرا ہے، نہ کہ مذاق اڑانا جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ مذاق کیا کرتا ہے، تمسخر کیا کرتا ہے؟ ان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ان کو واپس لوٹا دیتا ہے، یعنی نفاق کا نتیجہ ان کو دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 سورہ بقرہ، اس میں منافقین کے ایک اہم باطنی وصف اعزاز مذاق اڑانا کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں خداوند متعال کی طرف سے مجازات، سزا کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کی 5ویں صفت کیا ہے؟ وہ استہزاء۔ آیت نمبر 14 میں منافقین کے اس باطنی رویے اور سلوک کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیاطین دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، یعنی 15ویں نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، خداوند عالم بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، لیکن یہ خدائی استہزاء، مذاق یہ اصل میں ان کے عمل کا بدلہ اور سزا ہے، نہ کہ انسانی معنی میں مذاق۔ جس طرح انسان دوسرے کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس طرح نہیں، استہزاء جو انسان دوسرے کا ٹھٹھا مذاق کرتا ہے نہیں، بلکہ خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس عمل کا بدلہ یعنی اس کی سزا انہیں دیتا ہے۔ استہزاء خدا اور منافقین، منافق اور خدا کے استہزاء میں فرق ہے۔ استہزاء منافقین بے اثر، وقتی اور دنیاوی ہوتا ہے، یعنی منافق کہاں تک، یا دنیا میں چند روزہ زندگی میں وہ استہزاء کر لے گا، یہ بے اثر رہے گا اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور یہ وقتی ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ خداوند متعال کا استہزاء جو ہے وہ وقتی نہیں ہے، وہ ٹیمپریری نہیں ہے، بلکہ حقیقی، دائمی اور دنیا و آخرت میں تحقیر و ذلت کا
باعث ہوتا ہے. یعنی منافق کو خدا اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دائمی عذاب بھی موجود ہے. تیسری چیز منافقین کا استہزاء، ان کا کیا ہے، شوق نفس ہے، اور ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن خداوند عالم کا استہزاء ایک الہی سنت اور سزا کے طور پر ہوتا ہے. اللہ کی روش ہے کہ جو اللہ کا مذاق اڑائے گا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے گا، خدا اس کو عذاب کا مزہ چکھائے گا. خداوند متعال کے استہزاء کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خدا جب استہزاء کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، کوٹھیاں، کاریں، مربے، بنگلے، تو ہمارے ساتھ تو خدا راضی ہے، کوئی ایسا ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند ہمیں اپنے نفاق کا جزا یعنی سزا دے رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے، یعنی ان کی سرکشی پر سرکشی، یعنی ان کو سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے. اب جتنا چاہو کرو، فی طغیان، ان کی سرکشی، وہ سرکشی اور حد سے تجاوز میں مبتلا رہتے ہیں. ان کی طغیان کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا. یعنی طغیان ہم بسا اوقات کہتے ہیں دریا میں، سمندر میں، دریا میں طغیانی آئی. تو طغیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے اسے سمندر کے اندر اندر رہنا چاہیے، یا دریا کا پانی ہے تو اسے دریا کے اندر اندر رہنا چاہیے. لیکن جب اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے تو وہ طغیانی کا شکار ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ پانی سطح سمندر اور سطح دریا سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور باہر نکلتا ہے تو پھر شہروں آبادیوں کو تباہ کرتا ہے. اسی طرح انسان، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ سرکشی نہ کرے، طغیانی نہ کرے. اگر طغیانی کرے گا تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا اور معاشرے میں خرابیاں ہوں گی. یعمہون، وہ حیرت و سرگردانی میں رہتے ہیں اور حق سے گمراہ ہو جاتے ہیں. انہیں حق کا راستہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. یہ کیفیت دراصل خداوند عالم کی طرف سے ہدایت کے سلب کرنے اور نور ہدایت کے چھن جانے کا نتیجہ ہے. اللہ کسی سے روٹی نہیں چھینتا، اللہ کسی سے پانی بند نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ہدایت کا نور لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کو ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ولایت شیطان کے ماتحت ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے علماء اور مفسرین اور خود ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ولایت، کسی کی سرپرستی اختیار کرے، یعنی کسی کے سرپرستی میں آئے. تو سرپرستی کون سی ہے؟ دو ہی سرپرستیاں ہیں، ایک اللہ کی سرپرستی ہے اور ایک شیطان کی سرپرستی ہے. تیسری کوئی سرپرستی نہیں ہے. یعنی سرپرست اگر ہو سکتے ہیں اس کائنات میں تو ہدایت اور ضلالت. ہدایت یعنی اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار کی سرپرستی اور ان کی ولایت ہے، یا پھر شیطان کی ولایت ہے. اور پھر اگر کوئی انسان اللہ کی ولایت میں نہ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر شیطان کی ولایت میں چلا جائے گا، اس کے ماتحت ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ اس نور سے محروم ہو جائے گا جو ہدایت کا نور ہے. امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لا یسخر ولا یستہزی ولا یمکر ولا یخادع، بلکہ وہ ان کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ تمسخر کرتا ہے، نہ استہزاء کرتا ہے اور نہ مکر کرتا ہے اور نہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ جزا یعنی ان کے کیے کی جزا بطور سزا ایسا کرتا ہے. یعنی خداوند عالم کی طرف سے کوئی دھوکہ، کوئی استہزاء، مکر حقیقی عمل نہیں ہے، بلکہ ان کے کیے دھرے کا اپنا نتیجہ ہے. وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ السُّخْرِيَّةِ، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا انہیں دیتا ہے. پیغمبر اکرم کو تسلی، یہ آیت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی ہے. جیسے سابقہ انبیاء کا استہزاء ہوتا رہا، ان سے مذاق کرتے رہے. حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو وہ
احمق اور بے وقوف کہتے تھے یہ نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے، معاذ اللہ نبی کو کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ ویسے ہی آپ کا بھی ہوگا، یعنی پیغمبر اکرم کو بھی اللہ نے تسلی دی کہ یہ فقط آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ سابق انبیاء کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن خداوند عالم ان کے ساتھ استہزاء کے انداز میں سزا دے گا ان کو۔ آج بھی ہے، آج بھی جو لوگ علماء، مجتہدین اور اچھے افراد کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آخر میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء جو واقعاً وارث انبیاء ہیں اور ان کے علوم کے وارث ہیں اور ان کے علوم کو پھیلاتے ہیں، ان کا استہزاء مذاق نہ کیا جائے۔ ان کا مذاق اڑانا یہ اصل میں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا استہزاء ہے۔ اس کا نتیجہ اور قاعدہ کلی وہ یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بوو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ خدا کا استہزاء جو ہے، یہ مکر و فریب ہے، وہ سب جزائی ہے اور سزا کی صورت ہے، نہ کہ حقیقی صفات ہیں۔ نہ جب کوئی یعنی اگر یہ کہا جائے اگر کوئی کسی گٹر میں اگر کوئی ڈھیلا پھینکتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کی چھینٹیں اس پر آئیں گی، یہ اس کے عمل کا رد عمل ہے، اور یہی منافقین کے عمل کا رد عمل جو ہے وہ ان کو واپس لوٹ رہا ہے۔ منافقین کی 7 صفات اس سلسلے میں بیان ہوئی، یعنی دھوکہ دینا، دل کی بیماری، فساد، سفاہت، بے وقوفی، استہزاء، بے علمی اور بے شعوری۔ یہ سب قرآنی سنتیں ہیں اور تکوینی قوانین کے مطابق ہیں۔ آیت نمبر 16، ان کی تجارت جو ہے وہ یعنی منافقین کی تجارت وہ سود مند نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت 16 میں منافقین کی تجارت کو بیان کیا گیا جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور نہ ہدایت یافتہ تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان کوئی تجارت کرتا ہے تو نفع کے لیے کرتا ہے، وہ ظاہر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفع میں ہیں، ہم نے مومنین کو دھوکہ دے لیا اور ہم بہت بڑے کوئی بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے نقصان میں ہے۔ دنیا تجارت کا میدان، اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، یعنی دنیا ایک بازار ہے، اس میں بعض لوگ خسارہ پاتے ہیں اور بعض لوگ منافع کما جاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے دنیا انسان کے لیے تجارت کا میدان ہے۔ انسان اپنی عمر، مال اور اعمال کے ذریعے اللہ سے سودا کرتا ہے۔ یہ تجارت یا تو سود مند ہوتی ہے جیسے ایمان اور عمل صالح، یعنی ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں ہے کہ اے مومنو تمہاری جان بہت قیمتی ہے۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنی جان اگر بیچنی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرو، تمہاری جانوں کی کم از کم قیمت جنت ہے۔ لہذا یہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو یہ تجارت سود مند ہے، یا پھر تجارت نقصان دہ ہوتی ہے جیسے کفر ہے، نفاق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کفر اختیار کرتا ہے، نفاق اختیار کرتا ہے، تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ منافقین نے اپنی فطری ہدایت کو گمراہی سے بدل لیا، جو ایک بے سود تجارت ثابت ہوتی ہے۔ منافقین کی تجارت کی حقیقت کیا ہے؟ منافقین کے
منافقین نے ہدایت یعنی فطری صلاحیت اور ایمان کو گمراہی کے عوض بیچ ڈالا۔ یہ تجارت نہ صرف بے سود تھی بلکہ ان کا اصل سرمایہ جو فطرت ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ضمیر میں، انسان کی جب پیدائشی طور پر انسان جو ہے فطری طور پر اس کو مومن ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان لانے والا ہونا چاہیے، اصل میں نفاق کے ذریعے وہ اپنی فطرت کو کھو بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی فائدہ مند نہ ہوئی۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس میں دو احتمال ہیں، استبدال یعنی تبادلہ، منافقین نے جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا۔ ایک تو یہ ہے تجارت کا لغوی معنی وہ فطری ہدایت جو اللہ کی عطا کردہ تھی اس کو گمراہی کے بدلے کھو بیٹھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اما ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها بغیرها، تمہارے جسم کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے جنت کے علاوہ کسی چیز کے عوض فروخت نہ کرو، نہ بیچو، اپنا سودا سستا بازار میں فروخت نہ کرو، اللہ سے اس کا بدلہ لو، وہ جنت ہے۔ وما کانوا مہتدین، اس کی شرح جو ہے یہ دو طرح سمجھی جا سکتی ہے۔ منافقین کبھی ہدایت پر تھے ہی نہیں، اصل ہدایت سے محروم، ایک تو یہ ہے وما کانوا مہتدین۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت میں ہدایت کا راستہ نہیں اپنایا جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ویسے اللہ تو کسی کو گمراہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت اور انتخاب، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر مولود جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن منافقین نے اپنی فطرت کو گمراہی سے دبا لیا۔ فطرت تھی لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کی منافقت اور گمراہی آئی، وہ فطرت دب گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں، وہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی ہر لمحہ تجارت ہے، انسان اپنے اعمال، وقت اور وسائل کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے یا دنیاوی فریب میں کھو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن اسے یوم التغابن یعنی خسارے کا دن کہتا ہے، جب انسان اپنی غلط تجارتوں پر پچھتائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین کی طرح ہدایت کو گمراہی سے بدلنا ایسا ہے جیسے کوئی قیمتی موتی کنکریوں کے عوض میں انسان بیچ ڈالے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت، اپنی عمر اور وسائل کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے تاکہ اس کی تجارت ربح لا یخسر، ربح ہو، اس کی تجارت ایسا نفع ہو، ربح لا یخسر یعنی ایسا نفع جو کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ لہذا البتہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی فطرت کو سالم رکھتا ہے، اپنی عمر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی انسان کی عمر انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اپنی عمر کو عبادت خدا میں گزارے، اطاعت پروردگار میں گزارے، اطاعت رسول اللہ میں گزارے، اطاعت ائمہ اطہار میں گزارے۔ یہ عمر پھر ہاتھ آنے والی نہیں ہے، یعنی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، ہمیشہ نہ جوانی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ حسن رہے گا، نہ جمال رہے گا، بلکہ اس کو اللہ کی خاطر یعنی اللہ کی قربت میں اور اللہ کی رضا کے لیے انسان خرچ کرے۔ یعنی انسان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، عمر کہاں پہ گزاری، جوانی اللہ پوچھے گا جوان سے کہ این ابلیت شبابک، تم نے اپنا شباب اور جوانی کہاں پہ گزاری، کیا میری اطاعت میں گزاری یا میری نافرمانی میں گزاری۔
تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی نفع مند تجارت کرے کہ جو تجارت کبھی ختم نہ ہونے پائے، اس کا نفع اس کے لیے ہمیشہ چلتا رہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ایک تمثیل بیان کی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یعنی اللہ تمثیل کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم آنکھوں دیکھی چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں اور اس جہان مادہ سے ماورا ہیں جو ان کے پیچھے، ان کو کم سمجھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے منافقین کا حال اس شخص کی طرح بیان کیا جس نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا، اللہ نے اس کی روشنی کو چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ نے یہ تمثیل بیان کی۔ تمثیل کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے عقیدہ اور ان کے نظریہ کو بیان ظاہر کرنے کے لیے ایک تمثیل دی ہے، تاکہ ان کے خسارے اور نقصان کو بہتر طریقے سے انسان جو ہے وہ سمجھ سکے۔ قرآن میں تمثیل کا استعمال مختلف مفہوم کی وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ امور دینی ہوں یا دنیاوی امور ہوں۔ تمثیل کا استعمال قرآن میں تمثیل کا استعمال ایک اہم تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دینی موضوعات کی پیچیدگیاں آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ یہ طریقہ نہ صرف قرآن بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود خالق اکبر فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح آیت نمبر 27 اور 48 میں ہے۔ یہ تمثیلیں نہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بلکہ ان کے ذریعہ، یعنی تمثیلوں کے ذریعہ انعامات و عذاب کے متعلق بھی پیغامات دیے گئے ہیں۔ تمثیل کی اہمیت اور فوائد۔ قرآن میں تمثیل کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا گیا، جن میں سے بعض یہ ہو سکتے ہیں: تمثیل بلاغت اور فصاحت اس میں ہوتی ہے۔ تمثیلیں کسی بھی کلام کو فصیح اور بلیغ بناتی ہیں۔ دوسری بات ہے لوگوں کی زبان میں بات کرنا، یہ بھی تمثیل ہے۔ قرآن کی تمثیلیں عام زبان میں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جس طرح کہ نور کی مثال ہے، مثل نور کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری۔ یہ تمثیل جو ہے نور کی ہے۔ نور کو ہم کیا سمجھ سکیں، لہذا خدا نے اس کو نور کی مثال دی کہ جس طرح ایک لالٹین یا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تیل بھی ڈالتے ہیں اور اس میں ایک بٹ ہوتی ہے، اس کو جلاتے ہیں اور پھر وہ اس کی ایک چمنی ہوتی ہے، وہ نورانی ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد کو روشن کرتی ہے۔ اللہ نے نور کی مثال اس طرح دی ہے۔ اور تمثیل جو ہے وہ پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تمثیل لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے اور ان کے ذہنوں میں دیر تک رہتی ہے۔ جو ہم مثالیں دیتے ہیں تو مثال کے ذریعے جو ہم سمجھاتے ہیں تو مثال لوگوں کے اذہان میں زیادہ دیر رہتی ہے۔ اور ایک ہے کہ مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تمثیلوں کے ذریعے جو مشکل اور پیچیدہ اور گہرے مفہوم ہیں ان کو سادہ طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بیان کیا سادہ طریقے سے اور انسان اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمثیل کا مقصد، خداوند متعال کا مقصد جو ہے تمثیل سے کیا ہے؟ تمثیل استعمال کرنے کا یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر گہری سمجھ بوجھ پیدا کرے اور وہ انہیں راہ راست پر لانے میں مدد کرے۔ تمثیلوں کے ذریعے لوگوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ خلاصہ قرآن میں تمثیل کا استعمال نہ صرف ایک، یہ خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ قرآن میں تمثیل کا استعمال صرف ایک تدبیر ہے، ایک چارہ ہے، بلکہ ایک مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیات اور پیغامات کو ایک عام انسان کی سمجھ میں لاتا ہے اور ان کے دلوں میں
اثر ڈالتا ہے. یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ نے کسی بچے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو وہ محسوسات جو سامنے نظر آنے والی ہیں اور تمثیلات کے ذریعے اس بچے کو سمجھاتے ہیں. قرآن میں تفصیل بھی پائی جاتی ہے. آیت کی تمثیلی وضاحت جو قرآن میں پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے حال کو اس شخص سے تشبیہ دے رہا ہے جس نے استوقد نارا، یعنی اس نے آگ جلائی، روشنی حاصل کی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ منافقین نے اسلام کی طرف کچھ رجوع کیا. یعنی وہ روشنی کیا ہے؟ وہ اسلام کی طرف رجوع ہے. کچھ حقائق قبول کیے ظاہری یعنی ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور ظاہری طور پر کچھ بینیفٹ حاصل کیا. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشنی نے ارد گرد کو روشن کیا، یعنی ایمان کی روشنی نے کچھ حقیقتیں واضح کی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. ظاہر ہے کہ اب دیکھیں غدیر کے میدان میں وہ منافق تھا کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہ کیا. ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا لیکن اب علی ولی اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا تھا تو اللہ نے اس پر عذاب کیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو لے لیا. یعنی وہ ہدایت جو ملی تھی ان کے نفاق و کفر کی وجہ سے چھین لی گئی. فی ظلمات اللہ یبصرون، وہ اندھیروں میں رہ گئے. یعنی حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسے ظالم ہیں، ایسے جابر، ایسے منافقین ہیں کہ جو اتنا ظلم، اتنے تکبر، اتنا معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں کہ اب ان کے اندر یہ تشخیص ختم ہو جاتی ہے کہ ظلم ہے. اب وہ ظلم کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. سورہ نور میں والذین کفروا، یعنی کفر والوں کی جو تمثیل کے ذریعے بیان کی گئی ہے. اعمالہم کسراب، یعنی کفار کے اعمال سراب کی طرح ہیں. ایک اور تمثیل جس میں حقیقت کی بجائے جو ہے فریب کو دکھایا گیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَلْيَذْهَبُ جُفَاءً، باطل کی مثال جھاگ کی طرح دی گئی جو پانی کی سطح پر نمودار تو ہوتا ہے مگر باقی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا سمندر کی تہہ پر پانی کے اوپر جو ہے جھاگ بنتی ہے لیکن جھاگ کی کیا حقیقت ہے؟ وہ جلد ختم ہو جانے والی ہے. یہ سب تمثیلیں بتاتی ہیں کہ ظاہری روشنی اگر باطنی سچائی کے بغیر ہو تو عارضی ہوتی ہے اور انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے. نہج البلاغہ سے اس میں فرامین ملتے ہیں منافقین کی صفات. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50 میں منافقین کی صفات بیان کی ہیں. یقولون فیصدقون ویحلفون فیصدقون ویستأمنون، وہ منافق بولتے ہیں تو ان کی بات مانی جاتی ہے، قسم کھاتے ہیں تو ان پر یقین کیا جاتا ہے، امانت لی جائے تو دی جاتی ہے، مگر جب خیانت کرتے ہیں تو کوئی انہیں عیب دار نہیں سمجھتا. یہ بات اس کی دلیل ہے کہ منافقین کا ظاہری نور یعنی اچھے الفاظ، قسمیں، امانت داری دھوکہ ہے، حقیقت میں وہ اندھیرے میں ہیں. تمثیل کا استعمال نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 7 میں امیر بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا الْبَاطِلُ طَبِيعَتُهُ الْفُرْقَةُ وَالْحَقُّ طَبِيعَتُهُ الْجَمَاعَةُ، باطل کی فطرت تفرقہ ڈالنا ہے اور حق کی فطرت اتحاد قائم کرنا ہے. اس بیان میں بھی تفصیلی زبان استعمال ہوئی ہے، یعنی باطل کا نتیجہ تفرقہ اور گمراہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو تفرقہ اندازی کرتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ منافقین ہیں اور باطل ہیں. جو آیت نمبر 17 کے ظلمات سے اس کی جو ہے مشابہت ہے، میل جول ہے اس کے ساتھ. یعنی ظلمت کیا ہے؟ تفرقہ ہے، گمراہی ہے، فساد ہے. قرآن نے منافقین کو ایسا شخص کہا جس نے روشنی حاصل کی مگر اسے باقی نہ رکھا. یہ فطری ہدایت کو ترک کرنے کی مثال ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے منافقین کی منافقت اور ان کے ظاہری کردار اور باطنی خباثت کے تضاد سے ظاہر فرمایا. دونوں جو باتیں ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ظاہری روشنی باطنی سچائی کے بغیر دھوکہ اور انجام کار اندھیرا ہے، ضلالت ہے. اس کے سوا اور
کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں منافقین کی مذمت اور ان کی سنگین حالت کو واضح کرنے کے لیے 2 تمثیلیں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں ان کے نفاق پر مبنی زندگی اور آخرت میں ان کے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ روشن کرتا ہے، لیکن جب آگ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کرتی ہے تو اللہ اس کا نور ختم کر دیتا ہے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ ظاہری نور کی حقیقت کیا ہے؟ منافقین دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ نور صرف دکھاوے کا ہے۔ موت کے بعد یہ ظاہری نور ختم ہو جاتا ہے اور گہری تاریکیوں میں گھر جاتے ہیں۔ یہ ضمیروں کا استعمال جو ہے آیت میں ہوم کا استعمال جمع کے لیے اور وہ واحد ہو کو واحد دونوں ضمائر استعمال ہوئے ہیں، وہ جو منافقین کے فردی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے، چاہے جمع کی ضمیر ہو چاہے واحد کی۔ یعنی اجتماعی طور پر کوئی اگر کرے فساد تو وہ ظاہر ہے اجتماعی نقصان، اگر انفرادی طور پر کرے تو ظاہر ہے انفرادی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا انہیں چھوڑ دینا در حقیقت ان کی اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے فرمان ہے، اللہ اپنی مدد اور رحمت کو ان سے واپس لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 18 ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ منافق بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ حق کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 17 میں تاریکی کی وجہ سے نابینا ہونے کی بات کی گئی، بیرونی سبب ہے، جبکہ آیت نمبر 18 میں اندرونی اندھا پن، بہرا پن اور گونگے پن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں مل کر منافقین کی مکمل بے بصیرتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں کمزور ہوں اور اس کا پھل زہریلا ہو۔ نہج البلاغہ میں امیر بیان فرماتے ہیں یہ تمثیل منافقین کے ظاہری دکھاوے اور باطنی خباثت کو واضح کرتی ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو نکات ہیں، بدترین مخلوق کہا گیا قرآن میں منافقین کو، شر الدواب عند اللہ، بدترین افراد، یعنی چلنے والے زمین پر بدترین کون ہے؟ وہ منافقین ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 55۔ یہ اس لیے کہ وہ حق کو سننے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، ان میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔ نفاق کی سزا کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کا انجام جہنم کی تہ میں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور مخلوق کے درمیان دوغلا پن اختیار کیا، 2 نمبری، 2 روئی، 2 چہرہ۔ توبہ کی عدم توفیق، منافقین کی فطرت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کے قابل نہیں رہتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں ہے، وہ اپنے دلوں پر مہر لگا چکے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام، ان آیات کا خلاصہ، منافقین کا نفاق صرف ظاہری ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں تو کچھ روشنی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کفر اور فریب کی وجہ سے حقیقی نور سے محروم ہو کر اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کا بہرا پن، ان کا گونگا پن اور ان کا اندھا پن کی حالت جو ہے ان کی روحانی موت کی علامت ہے، جس کے بعد وہ ہدایت کے راستے پر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہی وہ گروہ ہے جو در کے اسفل جہنم کا مستحق ہے۔ ان الکافرین، ان کے ساتھ کیا ہے؟ منافقین۔ ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر اور منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی سزا کو بہت سخت رکھا ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ، اور روایات میں جو ملتا ہے منافق، بہت بڑا منافق وہ ہے کہ جس نے اللہ کو تو قبول کیا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا،
لیکن جس چیز کا اللہ نے آرڈر دیا اور وجوبی طور پر اور رسول اللہ نے پہنچایا واجباً طور پر، اس کا انکار کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، جس کو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، ولایت اہل بیت ولایت اللہ، یعنی ان کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے، یعنی ان کو سرپرست قبول کرنا گویا کہ اللہ کو سرپرست قبول کرنا ہے۔ لہذا جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت کو اور عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے دل و جان سے قبول نہ کیا اور ان کو سرپرست نہ مانا، تو وہ بہت بڑا منافق ہے، اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس کا حشر نشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں ان کی ولایت کا نور موجود نہیں ہے۔ لہذا خدا سے دعا ہے، پروردگارہ تو نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت کا نور عطا کیا۔ ایک تو ہے کسی کو عطا نہ ہو، وہ منافق اور جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تو نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت کا نور عطا کیا، اب ہماری دعا ہے کہ کوئی شیطان، کوئی گمراہ کرنے والا ہم سے اس نور کو چھین نہ لے، ہمیں اس صراط مستقیم، اس ولایت الہی پر اور ولایت امیر المومنین پر ثابت قدمی نصیب فرما، جس طرح کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ الصراط صراطان، صراطیں دو ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں صراط نحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں، صراط مستقیم۔ جس نے دنیا میں اہل بیت کا راستہ اختیار نہ کیا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جب صراط مستقیم پر نہیں ہے تو آخرت کے صراط سے وہ عبور نہیں کر سکتا ہے۔ خدایا ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت و محبت پر ثابت قدمی نصیب فرما، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔